میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پچھلی میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ گلے شکوے بھی ہوئے، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف نیگوسیشنز اور معاملات میں بات ہوگی. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی اگر پریس کانفرنس میں کہہ رہی ہے کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے ہمیں قبول نہیں ہے اور وہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، تو وہ اب میٹنگز کے زیر بحث وہ چیزیں نہیں آئیں گی ساری؟ نہیں آئیں گی. دیکھیں ہماری طرف سے شہزاد کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ ایک ڈیمانڈ لے کے آئیں، 2 لے کے آئیں، 4 لے کے آئیں، 10 لے کے آئیں. اسی لیے ہم نے کہا ہے جی کہ آپ کو خاصا وقت مل رہا ہے 2 جنوری تک. آپ سوچئے، بیٹھئے اور ایک دفعہ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو منضبط کر کے، ضابطہ بندی کر کے انہوں لے آئیے ہمارے سامنے. ہم پیپلز پارٹی کو بھی دیں گے، باقیوں کو بھی دیں گے، ہم خود بھی غور کریں گے. تو اس لیے ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی فوجی عدالتوں سے دیے گئے فیصلوں کے بارے میں کوئی رائے لے کے آتے ہیں، ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں، کوئی اور ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں. ہماری طرف سے تو شہزاد یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں آپ یہ سول نافرمانی کی کال واپس، ہم نے یہ نہیں کہا ان کو. ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. بالکل دروازے بھی کھلے ہیں، کھڑکیاں بھی کھلی ہیں، لیکن اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ میں سن رہا ہوں حکومتی ترجمان عطا طارق صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ ویلکم کرتے ہیں جو سزائیں ملٹری کورٹ سے ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک ہوا، انصاف ہوا ہے. جبکہ تحریک انصاف نے پہلے بھی کہا، آج بھی یہی کہا کہ نہایت ہی مہلک ہوں گے اثرات جو ملٹری کورٹ سے فیصلے آئے ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبولیت بھی نہیں ہوگی. اور انٹرنیشنل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ تنقید کر رہی ہیں. تو اس پہ کیا جواب دیں گے پھر تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ؟ یہ تو جب تحریک انصاف کے لوگ بولیں گے تو وہ تو بول رہے ہیں، ٹی وی پہ تو آ کے کہہ ہی رہے ہیں نا، کوئی جواب دیں گے. نہیں ٹی وی پہ تو میں بھی بول رہا ہوں، ٹی وی پہ وہ بھی بول رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں، مثلا آپ نے حکومتی ترجمان کی بات کی ہے. اب حکومتی ترجمان جو کچھ کہہ رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، یا ان کے سیکرٹری اطلاعات جو کچھ کہہ رہے ہیں، میرا درد سر وہ نہیں ہے. کمیٹی کے کسی فرد کا درد سر وہ نہیں ہے، کم از کم ہماری طرف سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جب تک ایک طرف نہیں رکھیں گے بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. ورنہ میں ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا کہ جی آپ کے بندے تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ تو ملٹری کورٹس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، آپ نے تو یہ گالی دے دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ہم کیا بات کریں؟ تو بات نہیں چلے گی. اسی طرح انہیں بھی اوپن دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ آنا چاہیے. اس میں کہیں ہو سکتا ہے رکاوٹیں بھی پڑیں، ہو سکتا ہے کچھ ہم گیو ان کریں، ہو سکتا ہے وہ کچھ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں. مذاکرات اسی چیز کا نام ہے نا، ایک ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہے. اس میں 2 + 2 4 کی طرح نہیں ہوتے، 2 + 2 3 بھی ہو جاتے ہیں اور 5 بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. عرفان صاحب یہ ملٹری کورٹ والے معاملے پہ میں دوبارہ آتا ہوں، لیکن کل عمران خان سے جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے اس نے، ان کے ارکان نے ملاقات کی اور انہوں نے پھر آ کے بتایا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹائم فریم میں یہ مذاکرات ہونے چاہیے، 31 جنوری تک ان کو کنکلوڈ ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ چلے جا رہے ہیں پتہ چلا آخر میں کچھ نکلا نہیں. تو ٹائم گین کرنے کے لیے نہ ہو، ٹائم باؤنڈ ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ 31 جنوری تک کمیٹی کسی نتائج سے پہنچ جائے گی؟ دیکھیں ان کی انٹینشنز بالکل ٹھیک ہیں. اگر ڈائلاگ شروع ہوا ہے تو ڈائلاگ اس لیے نہیں ہے کہ ایک لامتناہی مدت تک وہ بھی انتظار کرتے رہے اور ہم معاملے کو الجھاتے رہیں. بالکل ان کی انٹینشنز پہ ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. اگر 31 سے بھی پہلے معاملات طے پا جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے. ہم نے خوش دلی سے یہ ان کی خواہش قبول کی. اسی دن ہم نے وزارت داخلہ سے کہا کہ جی آپ فیسیلیٹیٹ کریں. ہم آئندہ بھی کریں گے ان کو. جب بھی وہ چاہیں گے کہ جی انہیں کوئی مشورہ لینا ہے خان صاحب سے 2 تاریخ کی میٹنگ کے بعد، ہم پھر فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی رکاوٹ پڑے ہی نہیں اور معاملہ آگے چلے. صحیح. تو آپ لوگوں کی، جیسے آپ نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلاتے رہیں گے اور ہمارے آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کہ اس کو ترک کریں یا ختم کریں یا ڈیلے کریں اس کو. اسی طریقے سے آج بھی جو ہے پریس کانفرنس میں ذکر ہوا سوشل میڈیا کا کہ باہر سے بیٹھ کے آپریٹ کیا جاتا ہے اور یہ فیک نیوز کا ایک انجن بنا ہوا ہے پورا. تو اس قسم کی بھی کوئی ڈیمانڈ آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے کہ جو بھی عمران خان کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہو جو باہر سے آپریٹ ہوتا ہے، یا پی ٹی آئی آفیشیل کا ہینڈل ہو، یا دیگر اس طرح کے اکاؤنٹس جو بات کرتے ہیں جس سے ممکنہ طور پہ تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے، تو وہ ترک کریں وہ پالیسی؟ آپ لوگوں کی طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ جی ابھی میں نے بتایا کہ ہم نے پہلی میٹنگ کے اندر کوئی ایسی ڈیمانڈ، ایک بھی شرط اپنی طرف سے نہیں رکھی کہ یہ ہوگا تو معاملات آگے بڑھیں گے. ورنہ ہم بآسانی کہہ دیتے جی کہ آپ نے تلوار ہمارے سر پہ لٹکا دی ہے کہ جی ہم سول نافرمانی کر رہے ہیں، پاکستان کی رگ معیشت کے اوپر آپ نے اس کو
اور ہم نے بات کہا، ہم نے ایسے نہیں کیا، ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا اور ہم نے التجا بھی نہیں کی کہ آپ اس کو ختم کریں. ہم آئندہ بھی شاید نہ کریں. اسی طرح جو باقی معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کوئی قدغن اور کوئی شرط پیشگی نہیں لگانا چاہتے. یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان کے ٹویٹر ہینڈل کیا کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، یہ کدھر جا رہی ہے، یہ پی ٹی آئی کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ وہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ اگر یہ سول نافرمانی کی پٹڑی بھی چلنی ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹویٹر ہینڈل بھی چلنے ہیں، اس کے ساتھ سوشل میڈیا کی پوری جلغار بھی چلنی ہے، تو یہ ہم کم از کم یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، لیکن جو صدق کے دل سے مذاکرات کرنے آئے ہیں انہیں ضرور سوچنا ہے. بطور سیاستدان آپ کا بھی ایک طویل کیریئر رہا ہے کہ جو 85 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں، آپ کے خیال میں کیا واقعی جیسے آپ کی حکومت بتا رہی ہے کہ فیئر ٹرائل ہے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بتایا، وہ بات درست ہے، یا جو اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وکلا ہیں، چند وکلا ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی بات کری، لیکن چلے ان کو اس وقت سائیڈ میں رکھ دیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل مل ہی نہیں سکتا جب منصف بھی ایک ہے، مدعی بھی ایک ہے، اور ایک انسٹیٹیوشن معاملہ ہے. 9 مئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن کی رائے ہے، وہیں سے اس قسم کے فیصلے آئیں گے، تو کیسے یہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کہلائے گا؟ اس میں 2 پہلو ہیں آپ کے سوال کے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ میں گریز کروں گا اس پہ بات کرنے کے کہ جی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. فوجی ٹرائل جو ہے یا اس سے جو سزائیں ہوئی ہیں میں ان کی تائید کروں یا ان کو رد کر دوں، میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ میری ایک ذمہ دارانہ پوزیشن ہے کمیٹی کا ممبر ہونے کے ناطے، اس کا سپوکس پرسن ہونے کے ناطے، تو میں بہتر ہے کہ اس کنٹروورسی میں نہ پڑھوں. لیکن دوسری بات جو ہے، جو آپ نے کہا جی کہ آپ ایک سیاستدان رہے ہیں اور آپ اس حوالے سے بات کریں، تو میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن یا آپ کے قانون یا ملک کے ضابطے کے خلاف ہیں، انہیں کوئی دلیل ضرور دینی چاہیے. کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ آئین کے اندر اور قانون کے اندر یہ جو آرمی ایکٹ ہے، یہ کوئی کور کمانڈرز کی کانفرنس میں نہیں بنا ہے، یہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے. اور پارلیمنٹ نے بنانے کے بعد یہ ایک قانون بنا ہے. اس قانون کے اندر کیا سویلین کے ٹرائل کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اس کو پی ٹی آئی یا کسی اور کے حوالے سے نہ دیکھا جائے، صرف ایک آئینی مسئلے کے طور پہ دیکھا جائے. آج بھی آپ کے اخبار میں، آپ کے ادارے کے اخبار میں 29 افراد کی ڈیٹیلز چھپی ہیں. 29 جو افراد ہیں وہ پی ٹی آئی کے دور میں ٹرائل ہوا ہے، ان کا ملٹری کورٹس میں ہوا ہے، اور اس وقت وہ دفاع کر رہے ہوتے تھے اور آپ کی جماعت جو ہے ایک اصولی پوزیشن لے کے تنقید کر رہی ہوتی تھی. لیکن اب آپ کی جماعت جو ہے اس کا دفاع کر رہی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے، اسی لیے ہم جو ہے ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں. میں آپ کے سوال کی حد تک رہنا چاہتا ہوں. میں دفاع نہیں کر رہا، میں نے پہلے کہا کہ میں دفاع کر رہا ہوں. میری جماعت کا بھی میں اس وقت میرا خیال ہے سپوکس پرسن نہیں ہوں، وہ ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تنقید اس پہ ہوتی ہے، اس کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ خلاف آئین ہے، یہ خلاف قانون ہے یا نہیں ہے، یا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے یا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے.